اب ہم بتانے لگے ہیں کہ جب بھی، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو تفرقہ بازی اور تخریب کاری ہے اس سے بچنا چاہیے. تفرقہ بازی، فتنہ پروری، شرنگیزی سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھیں ہماری طرف سے کہ ہمارے جتنے بھی لیکچر ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں یا کتابیں ہم نے لکھی، اس میں کسی میں بھی ہم نے ایسی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی کسی کو کافر، فاسق، فاجر یا کسی کو واجب القتل کہنا، فتنہ پروری. ہاں اپنی رائے دیں. فاسق کو فاسق سمجھنا، کافر کو کافر سمجھنا، مشرک کو مشرک سمجھنا اور بدعتی کو بدعتی سمجھنا، اپنے مسلک اور مذہب پر قائم رہنا، یہ کوئی بری بات نہیں. بس فرق اتنا ہے، جب آپ کسی کی بات کا کریں دلیل سے کریں. اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ، اگر یہ حکومت کر دے لازمی ان خطباء کے لیے، علماء کے لیے، کہ جب بھی یہ ممبر محراب پہ بیٹھیں، یہ جب بھی کسی اختلافی مسئلے کو ذکر کریں تو یہ دوسرے مسلک کی دلیل بھی ذکر کریں اور اپنا طرف سے جو اس کا جواب ہے اس کو بھی ذکر کریں، تو کوئی بری بات نہیں ہوگی. اور اس پہ کمنٹری اس طرح کریں کہ اس میں لعن طعن نہ ہو، خباثت، غلاظت کے، فتنہ پروری کے، شرنگیزی کے، ہیٹ سپیچ نہ ہو، اور نفرت انگیزی تو بالکل نہ ہو، عوام میں اشتعال انگیزی بالکل نہ ہو، ایسے الفاظ بھی نہ یوز کیے جائیں. تو پھر یہ ممنوع نہیں ہوتا اور کوئی بھی اسے ممنوع نہیں سمجھے گا، بلکہ اویئرنیس ہوگی. اس میں ایجوکیٹ ہوں گے لوگ، جو ہے نا، ان کو ایجوکیٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح کی ایڈوکیسی کوئی ممنوع نہیں ہے قانوناً بھی، پاکستان کے آئین یا کسی بھی دنیا کے قانون کے، کیونکہ اپنے مذہب، مسلک پر، اپنے مسائل پر، اپنی رائے پر، اپنے اوپینین پر رہنا، دلیل کے ساتھ رہنا کوئی بری بات نہیں ہے. کسی بھی معاشرے میں ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹس ہے. اور دوسرے مسلک کو، دوسری رائے کو اس کی جو آپ سمجھتے ہیں کمزوری، کوتاہی، خامی، اس کو اجاگر کرنا اور اپنی بات کا، اپنی دلیل کا، اپنی اوپینین کا، اپنی رائے کا پریفرنس دینا، اس کو ترجیح دینا، اس کے ڈفرینسز اور ڈفرینسز کا ذکر کرنا بری بات نہیں. تو اسی طرح اگر طے ہو جائے کہ جو بھی کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، اختلافی کر رہا ہے، مسلکی کر رہا ہے، وہ اس وقت سیکٹیرین بنتا ہے، اس وقت تفرقہ اور شرمگیزی کا باعث بنتا ہے جب وہ اپنی ہی بات کرے، دوسرے کی بات کو اگنور کر دے یا اس کو بالکل اس کا ذکر اگر مقابلے میں ذکر کر دے. جیسے دو وکیل لڑتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے اس نے قتل کیا، دوسرا کہتا نہیں کیا، ایک بندہ کہتا ہے ایسے کرتا، دوسرا کہتا نہیں ہے. دونوں دلیلیں دیتے ہیں، دونوں اس کی ایویڈنس پیش کرتے ہیں، دونوں شواہد پیش کرتے ہیں، دونوں آرگومنٹ کرتے ہیں، دونوں بحث کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں، لیکن کوئی عدالت اسے نہیں برا سمجھتی، بلکہ فیئر ٹرائل ہوتا ہی وہ ہے جب کھل کے وکیل بات کریں. تو اسی طرح علماء کو چاہیے اور حکومت کو چاہیے اس بات کو اتنا سخت کر دیں کہ جب بھی کوئی مولوی، جب بھی کوئی عالم، جب بھی کوئی خطیب کسی درس میں ذکر کرے کسی مسلک کو، کسی مسئلے کو، اختلافی مسئلے کو، تو وہ دونوں طرف کا موقف ذکر کرے اور اپنی دلیل، اپنے شواہد، اپنے نظائر پیش کرنے کے بعد دوسری جو طرف ہے، دوسرا جو تصویر کا رخ ہے، اس کے بھی دلیل دے، اس کے جوابات دے، ان کی طرف سے جو ہماری دلیل پر اعتراضات ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کرے، اور جو ان کے اعتراضات ہمارے، یعنی میرے موقف پر، میری دلیل پر، میرے شواہد پر، میرے دلائل پر پیش ہوتے ہیں، ان کا بھی وہ جواب دے اور غیر جانبدارانہ دے، تسلی بخش جواب دے، بحث کرے، سیر حاصل جسے ہم بحث کہتے ہیں وہ ہو. یہ معاشرے کے لیے ہیلدی ہوتی ہے، یہ معاشرے کی ڈیولپمنٹ، ترقی کا باعث بنتی ہے. کسی مہذب قوموں کی صلاحیت اور ان کی جو ترقی، ان کی قوت، ان کی تعمیری سوچ کی عکاسی کرتی ہے. اس میں کوئی تخریب کاری نہیں ہوتی. ہاں جس وقت اس میں باتیں کی جائیں، لوگوں پہ فتوے دیے جائیں، لوگوں کو جو ہے اسلام سے نکالا جائے یا لوگوں کو واجب القتل قرار دیا جائے، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، وہ بالکل ممنوع ہے، اس پہ روک تھام ہونا چاہیے. اور جب حکومت یہ قانون بنا دے، اور بنا ہوا ہے قانون، اور بلکہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے تمام مسالک کے علماء کا، تمام خطباء کا، تمام مسلکی علماء کا، کہ کسی کو بین نہیں ہے کسی بھی دنیا کے معاشرے میں، کسی بھی قانون میں، کہ آپ اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتے، اپنے مسئلے پہ عمل نہیں کر سکتے، اپنے مسلک یا اپنی رائے کا پرچار نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے آپ اگر بہت ہی زیادہ امن کے ساتھ،
ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، نہایت شائستگی اور شستگی کے ساتھ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، نہایت سلیس اور عام فہم الفاظ میں، جس میں بالکل نفرت انگیزی، شرانگیزی، فتنہ پروری، فساد اور دنگا نہ ہو، تو تخریب کاری نہ ہو، تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، کوئی پوری دنیا کا آئین اور قانون نہیں سمجھتا۔ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا زاویہ نگاہ، انداز نظر، انداز فکر، گفتگو کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے، اور ہر بندے کی رائے علیحدہ ہوگی، ہر بندے کے بلیف اور فیتھ، اس کا مذہب، اس کا ریلیجن علیحدہ ہوگا، اس کا دین علیحدہ ہوگا، تو اپنے دین پر وہ عمل بھی کر سکتا ہے، اس کا پرچار بھی اور اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے، ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے۔ لیکن جس وقت علماء اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے خطبات اور درسوں میں بغیر دلیل کے یا صرف اپنا ہی موقف پیش کرتے ہیں، اپنی ہی دلیل پیش کرتے ہیں، اپنی ہی بات کو اتنا مبالغہ آرائی سے پیش کرتے ہیں، تو پھر کام خراب ہوتا ہے، لوگوں میں اشتعال آتا ہے، لوگوں میں نفرت آتی ہے، لوگوں میں ایک فتنہ شرانگیزی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز حکومت نہیں کرتی۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی حکومت کی ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے علماء کا، مدرسین کا، خطباء کا، اماموں کا، اس کو سختی سے نافذ کریں، ان کی ریکارڈنگ کریں۔ یہ اب کیوں کرنا جی خطبہ لکھ کے دے دو، یہ تو بالکل فنڈامنٹل رائٹس کو دبانے کے برابر ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں معاشرے نہیں بنتے۔ وہ تو وقت ضائع ہو جایا کرے گا، وہ مسجد کا جو خطبے کا ہے، جو جمعے کا ہے، جیسے اب بھی ضائع ہو رہا ہے، شرانگیزی اور فتنہ پروری، تخریب کاری، تفرقہ بازی کی نظر ہو رہا ہے۔ جس وقت خطیب کو یہ لازم کر دیا جائے وہ اپنی دلیل بھی پیش کرے، دوسرے کی بھی، تو ان پڑھ تو کبھی امام اور خطیب لگ ہی نہیں سکے گا، وہاں سے 99% تو وہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ اور آج یہی ہے کہ 99% جو ہیں علماء اور خطباء جو بنے بیٹھے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں مسلک کیا ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ مساجد کا وزٹ کر لیں، ان کے دورے کر لیں، ان کو سروے کر لیں، ان کے بارے میں معلومات لے لیں۔ ہمارے 99% تو عالم ہی نہیں ہیں اور قاری ہی نہیں ہیں، اور قاری اور عالم اگر ہیں تو ان کو مسئلے کا بتانے کا طریقہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے حکومت کا یا پاکستان کے آئین کے تحت رولز اینڈ ریگولیشنز کے جو تحت ہے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب اپنا مسئلہ بیان کریں تو پڑھ سکتے ہیں، اپنی دلیل دے سکتے ہیں، اپنا مسلک بیان کر سکتے ہیں، اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ کر دیں کہ جو بھی بندہ کچھ بھی اختلافی مسئلے پہ بحث کر رہا ہے تو اپنے مسلک کو بھی بتائے گا اور دوسرے کے مسلک کو بھی بتائے گا، اپنی دلیل بھی ذکر کرے گا، دوسرے کی دلیل بھی ذکر کرے گا، اپنی دلیل پر جو اعتراضات، اپنے مسلک پر جو اعتراضات اور اشکالات، سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی دے گا، اور دوسرے مسلک کی جو دلیلیں ہیں ان کے جو اعتراضات، ان پر جو اعتراضات، سوالات، اشکالات ہو سکتے ہیں ان پر بھی جو ان کا جواب دے گا، جس سے ہم کہتے ہیں سیر حاصل بحث، سیر حاصل ڈبیٹ، فیئر ڈائیلاگ، فیئر آرگومنٹ جو عدالت میں ہوتا ہے، ایک قتل کو بچاتا ہے، ایک قاتل قرار دیتا ہے، ایک دہشت گرد کو بچاتا ہے، ایک دہشت گرد قرار دیتا ہے، اپنے دلائل، ایویڈنس سے، اپنے آرگومنٹ سے، اپنی بحث سے، اپنی ڈسکشن سے۔ اب جج کسی کو نہیں روکتا، تو اسی طرح لیکن جس وقت وہ اس کو کہے گا جی یہ فلان ہے، اس کو گالیاں دے گا، گالم گلوچ کرے گا، اشتعال انگیزی کرے گا، وہ بری ہو جائے گی بات۔ تو اس کو روکنا چاہیے حکومت کو بھی، سب کو بھی۔ اور دوسری بات اس میں یاد رکھنی چاہیے عوامی سطح پہ، اور اس پہ کوئی کسی کو لالچ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بندہ بھی مسئلہ معلوم کرے کسی عام خطیب، عام امام سے، عام قاری صاحب سے مسئلہ نہیں معلوم کرنا چاہیے۔ جب بھی کرو، جس مسلک کے بھی ہو، چاہے شیعہ مسلک کے ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اپنے دارالفتاء کے مفتی سے معلوم کرو۔ ایک تو آپ سے وہاں سے کریکٹ ملے گا، صحیح ملے گی رہنمائی، اور بالکل لیٹسٹ ملے گی، بالکل، اور جو آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں اشکال ہوگا، جو خلجان ہوگا، جو اعتراض ہوگا، جو آپ کو وہم ہوگا اس مسئلے کے بارے میں، یا کسی جو خلجان شش و پنج ہوگا، وہ مفتی صاحب آپ کو دور کر دیں گے۔ اور مفتیوں کو بہت زیادہ اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کسی کو کیسے سمجھانا ہے، اور اس لیے دارالفتاؤں سے کبھی یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں، جب مفتی حضرات آ کے عوام میں، مجمعوں میں فتوے دینے شروع کر دیں تو پھر ان کی اوقات نہیں رہتی۔ جیسے ایک جج ہوتا ہے، وہ اپنی عدالت میں، اپنے عدالت روم میں بیٹھ کر
اپنی وہاں فیصلہ دیتا ہے. اب لوگ ٹی وی پہ، چینلوں پہ اور عوام میں آ کر ججمنٹ دینی شروع کرتے ہیں، ڈیسیجن دیتے ہیں، آرڈر دینا شروع کرتے ہیں، تو پھر ان کی ویلیو نہیں رہتی. وہ پھر موبائل قسم کا جو گشتی نہیں کہتے، گشتی موبائل ترجمہ یہ موبائل کا ہے، جو چلتی پھرتی نہیں چیز ہوتی اسے کہتے ہیں. تو وہ پھر گشتی جج بن جاتا ہے. اس طرح بھی وہ مولوی اور مفتی وہ گشتی جج بن جاتا ہے، موبائل جج جسے ہم کہتے ہیں، جو گشت کرتا ہے نا، گشت. تو جو موبائل ہوتی ہے نا، جو جیسے نادرا کی موبائل ٹیم ہے، تو وہ گھر گھر جا کے جو شناختی کارڈ بناتی ہے، آئی ڈی کارڈ. اس طرح جو پولیس ہے وہ موبائل اس کی کہتے ہیں، اس کی وین کو، اور وہ جو اس کی ہوتی ہے گشت کر رہی ہوتی ہے، تو اسے گشتی گاڑی کہتے ہیں، گشتی کار، گشتی گاڑی. تو وہ پھر اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. جب بھی مسئلہ معلوم کریں اپنے مسلک کے مولوی سے کریں، اور وہ مولوی دارالفتاح کا مفتی ہو یا مفتی صاحب ہو، ان سے کریں. جب آپ خطیبوں سے کریں گے، اکثر خطیب جو ہیں ان پڑھ ہیں، اکثر جو قاری صاحب ہیں ان پڑھ ہیں، اکثر امام جو ہیں مساجد کے وہ ان پڑھ ہیں، اور بہت سارے جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے متولی اور مسجد کی انتظامیہ کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں، اس کے روم میں ہوتے ہیں، اس کی اثر و رسوخ میں ہوتے ہیں. وہ صحیح مسئلہ بھی غلط کر دیتے ہیں. جب آپ دارالفتاح میں جا کے مسئلہ پوچھیں گے، لکھ کر پوچھیں گے یا بالمشافہ جا کے پوچھیں گے، فون پر، موبائل پہ، جیسے بھی مفتی صاحب اویل ہوں، جیسے بھی دستیاب ہوں، ان سے پوچھیں گے، ایک تو غلط فہمی نہیں ہوگی، لیٹسٹ ہوگا، صحیح طرح سمجھ آئے گی. اور اس میں دارالفتاح کبھی بھی کسی مسئلے میں بھی اشتعال انگیزی، فتنہ پروری، تخریب کاری نہیں کرتے. ہاں، اپنے مسئلہ کو دلائل سے وہ بتائے گا، اس کے ریفرنس دے گا، اس کے حوالہ جات دے گا، اس کی جو کی بکس ہوں گی، ریفرنس بکس ہوگی، وہ بتائے گا وہ یہ کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کس امام کا مذہب ہے، کس امام کا مسلک ہے. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں سے، تخریب کاریوں سے بچنا چاہیے. حکومت کو جو ہماری سائبر کرائم ہے، ایف آئی اے ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، اور جو ہماری پولیس ہے، لا اینڈ فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں، اور جو ہمارے مجسٹریٹ ہیں، سیشن کورٹ ہیں، سول کورٹ ہیں، ہائی کورٹ ہیں، وہاں سارے ایسے مسائل آتے ہیں مختلف طور پہ. جیسے سول کورٹ میں سوچ رہے ہوں گے سول کورٹ کا کیوں حوالہ دے دیا بھائی؟ جس وقت کسی بلڈنگ میں جس وقت کوئی ہو رہی ہوتی شرنگیزی، فتنہ پروری، وہاں سے اسٹے کہاں سے ملتا ہے؟ سول کورٹ سے. تو بہت ساری چیزوں میں لنک بن جاتا ہے بہت ساری عدالتوں کا. تو ان کو بھی کوڈ آف کنڈکٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے ججز کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وکلاء کو بھی نہیں پتہ ہوتا. بس صرف وہ ایک آرٹیکل لگاتے ہیں ہیٹ سپیچ کا اور جا کے پہنچ جاتے ہیں. اور وہ نہ ہی فنڈامنٹل رائٹس کی اس میں بحث ہوتی ہے، کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس، فریڈم ایکسپریشن یہ بنیادی حق ہے. اور اس کے درمیان میں اور اپنے بنیادی حقوق کے پرچار میں اپنی تبلیغ کرنا یہ بنیادی حقوق ہے. اپنے اوپینین پر قائم رہنا یہ بندے کا بنیادی حقوق ہے. اپنے ریلیجن کو پروموٹ کرنا یہ بنیادی حق ہے. اب اس کے درمیان اور ہیٹ سپیچ اور فتنہ انگیزی کے درمیان ڈفرنس کرتے ہوئے فیصلے کرنا اور اس پہ قائم رہنا اور اسی کو ریگولیٹ کرنا لا اینڈ فورسز ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. اور اس کو قائم کریں اور کسی کتاب تحریر کو اس سے الگ نہ ہونے دیں. ہاں، دلیل سے بات کرنا کوئی بری بات نہیں، اپنے دلائل بڑے شوق و ذوق سے دینا، سختی کے ساتھ یا نرمی سے دینا، یہ کوئی بری بات نہیں. بحث میں جذباتی بحث کرنا یہ کوئی بری بات نہیں. ہاں، دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، شرنگیزی کرنا، فتنہ پروری کرنا، ہاں دلیل سے بحث کریں، دلیل سے جواب دیں، دلیل سے بحث کریں، دلیل سے جواب دیں، دلیل سے بحث کریں، اور مفتیان سے مسائل معلوم کریں، اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو نافذ کریں ہر سطح پر. اگر یہ نافذ نہیں کرتے، یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے عوام کو جب یہ نافذ ہو جائے گا تو کوئی خطیب بھی ان پڑھ نہیں ہوگا. جب وہ ان پڑھ ہوگا تو اس کو پورا پڑھنا پڑے گا. اس طرح امام بھی ان پڑھ نہیں ہوگا. اس طرح خطیب اور علماء جو درس دیتے ہیں ان پڑھ قسم کے لوگ، یہ ان پڑھ نہیں رہیں گے. ان کو یا تو درس دینے کے لیے پڑھنا لکھنا پڑے گا، اور یا ان کو اپنی پوسٹ سے ہٹ کر ایک اہل مفتی کو یا جو سمجھدار ہے، جو پوری سیر حاصل بحث ڈبیٹ کر سکتا ہوگا، اس کی تقرری کروانی پڑے گی. اور یہ ہماری فلاح کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے سب سے ہیلدی چیز